اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حُكْمُ الْقُرْطِ فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقُرْطُ فِيهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَا يَتَكَلَّفُ وَإِنْ غَلَبَ عَلى ظَنِّهِ بسم اللہ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ وَإِنْ انضم الثقب بعد نزعه وصار بحال إن أمر الماء عليها يدخلها وإن غفل لا يدخلها أمر الماء ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشب أو نحوه وإن كان في إصبعه خاتم ضيق يجب تحريكه ليصل الماء تحته ويجب على الأقل في إدخال الماء داخل الكلفة وإن نزل البول إليها ولم يخرج عنها نقض الوضوء هذا عند بعض المشايخ رضي الله تعالى عنهم فلها حكم ظاهر من كل وجه وعند البعض لا يجب إيصال الماء إليها في الغسل مع أنه ينقض الوضوء إذا نزل الماء إليها فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في انتقاد الوضوء لا دلکہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اور بہرحال قرط کا سوراخ جڑے عورتاں نے کناں وچ کوئی سوراخ کیتے نے دے وچ کوئی زیور شیور پس اگر ہو قرط اس میں جی او کن وچ کناں دا ذکر ہے تو پس اگر غالب ہو اس کے زن پر جی کہ پانی نہیں پہنچے گا بغیر تحریک کے تو ضروری ہے اس کے حرکت دینے سے جڑی وچ شے پائی ہے تاکہ پانی اندر چلا جائے پس اگر نہ ہو قرط کان میں تو پس اگر لیکن سوراخ وچ بنے ہیں پس اگر غالب ہو اس کے زن پر کہ پانی پہنچ جائے گا بغیر تکلف کے تو تکلف نہ کرے اور اگر غالب ہو اس کے زن پر کہ نہیں پہنچے گا پانی مگر تکلف کے ساتھ تو پھر تکلف کرے کوشش کر کے سوراخ دے وچ پانی پہنچائے اچھا جی اور اگر مل گیا سوراخ بعد اتارنے قرط کے کان دا سوراخ بند ہو گیا ہے تو اتے تھلے تھوڑی جگہ رہ گئی ہے اور ہو گیا اس حال کے ساتھ کہ اگر گزارے پانی اس پر تو داخل ہو جاتا ہے اس کو جی اور اگر غفلت کرے تو نہیں داخل ہوتا اس کو تو گزارے پانی دھیان سے جتھے بھی کو ٹویا ٹبا ہے اچھا جی اور نہ تکلف کرے کسی شے کے داخل کرنے میں سوائے پانی کے بچ بالا چھتیر جڑا نے بچ نہ پھیرے کان دے کہ تیلا خاشا بین کو مت چھتیر سمجھ لگو بے وچ کو تیلا شیلا جڑا ہے نا جی اے بھی سوراخ وچ پھیرنے دا تکلف نہ کرے بے این دی ضرورت نہیں ہے جی گل اصل ہے کہ بے جڑا نا بھی جتھے مشکل ہوئے بھی وہ معافی ہے جی او لأن المعتبر غلبۃ ظنہ بے وصول الماء سمجھا گیا اور اگر ہو اس کی انگلی میں انگوٹھی تنگ تو واجب ہے اس کو تاکہ پہنچ جائے پانی انگوٹھی کے نیچے تو سمجھ آگے بجے کر کھلی ہے تھے خود بخود پہنچ گیا دی اور واجب ہے اکلف پر انتوریا سمجھ گئے تھوڑا لگے جے یہاں دینا ختنہ نہیں ہویا جندہ تو چمڑا اگے وے واجب ہے اکلف پر داخل کرنا پانی کلفہ کے داخل میں
یعنی وہ چمڑا پیچھے ہٹا کے نا اندروں ساری حشفہ بھی تو چمڑے دا اندر بھی تووے پانی پہنچائے جی سنیں بس مک گئی گل اور اگر اترا بول قلفے تک اور نہیں نکلا اس سے سوراخ جو نکلا ہے تو اس چمڑے دے وچ آ گیا تو چمڑے تو اگے نہیں نکلیا تو ناقض الوضو ٹوٹ جائے گا وضو چونکہ سوراخ تو باہر آ گیا ھذا عند بعض المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی پس اس قلفہ جو ہے نا چمڑا اوپر والا اس کے لیے حکم ظاہر کا ہے من کل وجہ بعض کے نزدیک نہیں واجب پہنچانا پانی قلفے تک اندر تک غسل میں ٹھیک ہے اتوں ہو گیا تو بس ٹھیک ہے باوجود اس بات کے کہ وہ توڑ دیتا ہے وضو کو جب اترے بول اس تک تو پس اس قلفے کے لیے حکم ہے باطن کا غسل میں اور حکم ہے ظاہر کا کس میں تو اوکے دیں گے اور دھونا سارے بدن کا یہ تو فرض ہے لا دل کو ہو بدن کا اوپر سے ملنا سنت میں داخل ہے آگے آ رہا ہے فرض میں داخل ہے سمجھ گئے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں دیکھو یار صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم او اما ثقب بالضم و ضمتین ثقبن ثقبن جمع ثقبۃ بالضم یہ وہ ہے کہ داخل ہوتا ہے اس میں قرط یا مرکیاں شرکیاں کانٹے شانٹے وغیرہ اس کو فارسی میں قرط کو سوراخ کہتے ہیں جی اور قرط بالضم یہ جو ہے نا یہ حلیہ ہے زیور ہے جو لٹکتا ہے کانوں میں جی یا کان کے شہمہ میں تزئین شہمہ تھلے اڑی تھے یا تھے اتے تو تزئین کے لیے اور یہ جائز ہے کن کے لیے عورتوں واسطے کرنا ہے سوراخ کر کے زیور پانے جائز ہیں کما قال فی جامع احکام الصغار لا باسا کوئی حرج نہیں بے ثقب اوزون طفل من البنات طفل من البنات کرنا ہے سوراخ کرنا کوئی حرج نہیں سوال ہے نا بھی کرنا ہے سوراخ بچیاں نو بچپن چ کر دینا وڈیاں تو کر دے نہیں تو وچ سوئی مارنی پھر دھاگا وچ گنڈ مار دینی ہولی ہولی ہو تو بڑا تکلیف دینے والا کام ہے کی ہے تکلیف والا کام ہے تو جواب دے دیں بے واہ ہوا بھئی یہ جائز ہے کیوں اس لیے کہ لوگ کرتے تھے مراد صحابہ پاک رضی اللہ عنہ کرتے تھے یہ یعنی عثمان عورتاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور ان پر انکار نہیں کیا گیا آگے سمجھے اے مطلب ہے جی اور مکروہ ہے یہ کانوں میں سوراخ کرنے کس کے لیے کما صرح بہ فی الحاوی قدسی بس اور اسی طرح جائز ہے ناک میں سوراخ کرنا کن کے لیے لتعلیق الخزام مہار ڈالنے کے لیے نتھ پانے واسطے کوکا شوکا جی نتلی شتلی جی مطلب چلو تسی تے نتھ پاؤ تو نتھا پائے دیئے سرہا بہ تہاوی فی حواشی در المختار قولہ وین کان فی اصبعیہ بکسر الحمزہ سکون سواد جی انگشت فارسی وچ گاف نہیں کاف لکھ دینے پڑھی دا گاف ہے انگشت یعنی انگلی کس دی مغتسل دی باقی خاتم بھی بکسر تا تے خاتم بھی
فارسی میں انگشتری جی دیک، یہ دیک ہے نا، یہ صفت ہے کس دی؟ بے انگوٹھی ایسی جڑی تنگ ہے، یعنی ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نہ حرکت دے انگوٹھی والا تو نہیں پہنچے گا پانی اس کے نیچے۔ ھذا عند بعض المشائخ، یہ بعض خلاص کے ڈڑ پڑے ہے کلفہ، خلاصہ یہ ہے کہ ان القلفۃ، کلفہ یہ جلدۃ الذکر التی البستھا الحشفۃ، جڑی حشفے دی اتے چمڑا ہے نا اس چمڑے نو آندھنے کی، اور یہ وہ ہے جو کاٹا جاتا ہے سبیج کے اور ذکر سے، اور ذکر نہیں۔ اچھا جی، تو واپس چلو، خلاصہ یہ ہے یہ کہ کلفہ عند بعض، اس کے لیے حکم ہے کس کا؟ اور اتوں تو ظاہری اندرلے پاسوں جڑا چمڑا ہے وہ دی گل ہو رہی ہے، باہرلے پاسوں تو ظاہری ہے جی، نکاح بال کو نہیں ویکھی اتلے پاسے تو چمڑا ظاہر ہے نا، اندرلے پاسا جڑا انہیں حشفے نو لکایا ہے وہ جڑا اندروں چمڑا ہے ان دی گل ہو رہی ہے جی، کہ اس کے لیے حکم ہے کس کا؟ ظاہر اعضاء کا، جڑا اندرلے پاسے وے تو پس فرض ہے دھونا ما تحتہا کا، اور ٹوٹ جائے گا وضو بول کے پہنچنے کے ساتھ اس کلفے تک اندر، اگرچہ نہ نکلے احلیل کے بھی نکلنے، تو احلیل تو جو ہے نا ذکر، حشفہ بھی اس تو راست تو نکلے ہے، تے اے وے کہ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ رَأْسِ الْإِحْلِيلِ، نہ انج نہیں ہو ٹھیک ہے کہ بھئی بول وہاں تک پہنچ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ وہ سوراخ سے باہر نہیں آیا، اگرچہ جو اوپر چمڑا ہے نا وہ بھی دھاگے سے بند ہے، تو اس کے سوراخ سے اگرچہ نالی کے اندر سے باہر آ گیا ہے اور اس چمڑے کے اندر ہے اور باہر والے سوراخ سے باہر نہیں آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ اور عند البعض، اس کس کے لیے؟ کلفہ کے لیے حکم ہے کس کا؟ وضو کے توڑنے کے حق میں، اور باطن کا حکم ہے وجوب، لہذا بھی انہوں پیچھا ہٹا کے تو توڑنا ضروری نہیں، اتوں توپ گیا تو غسل ہو گیا۔ اچھا جی، سنتی نہیں پایا جی انہوں جی، اے جی بالغ سی تو پھر ایک مسلمان ہویا سی جی، آپ ہوں اپنے آپ نو بہا نہیں سکدا تے دوجا ان دی شرمگاہ ویکھ نہیں سکدا جی، وہ جی اسپتال ہے تو بڑا کچھ ہوندا ہے جی پیا ہوئے جی، یہ بہرحال نہیں انہوں ویکھا سکدا جی، آپ وہ کر نہیں سکدا جی۔ چلو جی، اور تصحیح کی ہے بدائے میں پہلے قول کی، سنیں جی بھئی انہوں اندروں میں توڑنا فرض ہے، اختیار کیا اس کو صاحب ہدایہ نے مختارات النوازل میں، تصحیح کی ہے اس کی بھی علامہ ذیلی نے تبیین میں، ملا خسرو نے غرر الاحکام میں، انی نے رمز الحقائق میں، اختیار کیا اس کو صاحب مجمع الانہر نے، کردری نے بحر الریق تصحیح کی ہے بھی اس کی کمال نے، فتح القدیر میں تابع ہوں اس کے علامہ حسکفی در المنتقا میں، اور در مختار میں اختیار کیا اس کو صاحب کنز نور الملتقا نے، لوہن تو پھر چم بم نکل گئے کہ، اور تصحیح کی گئی ہے باہر میں سکوت غسل ما تحتہا کی، یہ دوجا قول ہے، کیوں؟ للحرج، للحرج، اور تھلے لکھے وہ میں سارے پڑھ دیتے نے، یہ دوجا ہون پڑھنے سن بے بحر الریق تے فتح القدیر تے سارے وچ دوجا قول ہی سنے ہی کہ بے کی ہے فرض ساکت ہے بوجہ حرج کے، ہے گلی۔ اچھا جی، شاید کہ حق وہ ہے جس کو اختیار کے علامہ شرم بلالی نے نور الایضاح میں، کس میں؟ نور الایضاح میں، وہ کیے وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہے ہٹانا چمڑے کا
جی اور قلب اس کا اتوں پیچھا ہٹایا جا سکتا ہے چھک کے، اور ظہور حشفہ تو واجب ہے اس وقت ما تحتہا کا، تو اگر اٹھانے میں انہوں تکلیف ہوندی ہے تو پھر نہیں۔ اچھا جی، دلک فرض نہیں ہے غسل میں، دلک لا دلک ہو یعنی نہیں فرض دلک بدن کا، جیسا کہ امام مالک نے قول کیا ہے کہ ملنا بھی فرض ہے، ملنا بھی اچھا، اور بس اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ملنا فرض ہے۔ تعلیل پکڑتا ہے معللاً دلیل پکڑتے ہوئے اس بات کے ساتھ کہ معمور بے غسل میں مبالغہ تطہیر میں فطہروا، اور وہ تو ہوگا کس کے ساتھ ہے مرس البدن مس والے اتنے ہاتھ ملنا، اور شیمپو صابن دی گل نہیں، اتنے ہاتھ ملنا بھی یہ فرض ہے کہ نہیں۔ اور تعلیل بیان کی ہے ہمارے اصحاب رضی اللہ عنہم نے بقول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا بے شک سعید طیب اور مٹی وضو ہے مسلم کا، اگرچہ نہ پائے پانی، پس جب پائے پانی تو چاہیے کہ مس کرے پانی کو اپنے چمڑے کے ساتھ، اے مس کیے بھی پانی اتے پھیرے تے وچ دلک تو کوئی نہیں آیا جی۔ اخرج اصحاب السنن، سنے ہی اے شاباش چلیں جی۔ اور بہرحال سوراخ قرط کا او یا کن دا، پس اگر ہے قرط اس میں، پس اگر غالب کس کن بچ سوراخ ہے، سوراخ پس اگر غالب ہے اس کے زن پر، اس کے کندے زن پر مغتسل پامیں ہوئے، پامیں عورت ہوئے جی زن پر، کیا یہ کہ پانی نہیں پہنچے گا بغیر حرکت دینے کے، تو پس ضروری ہے حرکت سے، پس اگر نہ ہو سوراخ کان میں جی، قرط نہ ہو کان میں، تو پس اگر غالب ہو اس کے زن پر یہ کہ پانی پہنچ جائے گا بغیر تکلف کے تو تکلف نہ کرے، اور اگر غالب آ جائے اس کے زن پر یہ کہ نہیں پہنچے گا پانی مگر تکلف کے ساتھ تو تکلف کرے، اور اگر مل گیا سوراخ قرط کے اتارنے کے بعد مرکی شرکی لا دیتی، سنیں نا جی، اور ساڑھے سائیں بھی مرکیاں والے دن کرنا چپائی ہیں، مرکیاں والے سائیں جی، برکیاں والے سائیں، اور ہو گیا سوراخ اس حال کے ساتھ اگر گزارا اس نے پانی سوراخ پر تو داخل ہو جائے گا اس کو، اور اگر غفلت کرے تو نہیں داخل ہوگا اس کو، یعنی گزارے تو داخل ہوتا ہے، جو غفلت کرے تو نہیں، تو پھر گزارے پانی، پھر دھیان کرے۔ اچھا جی، اور نہ تکلف کرے کسی شے کے داخل کرنے میں سوائے پانی کے، یعنی من خشب کی لکڑی نے، تنکے سے یا اس کے غیر سے، لکڑی بچ بڑھتی کرنا دے جی، اور اگر ہو اس کی انگلی میں انگوٹھی تنگ، واجب ہے حرکت دینا انگوٹھی کو تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے نیچے، اور واجب ہے اقلف پر داخل کرنا پانی کا قلفے کے داخل میں، اور اگر اترے بول قلفے تک اور نہ نکلے اس سے تو ٹوٹ جائے گا وضو یا توڑ دے گا وضو کو، بھی ٹھیک ہے۔ یہ بعض مشائخ کے نزدیک ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس اس کے لیے کلفے کے لیے یار حکم ہے ظاہر کا من کل وجہ. اور ان دل باز نہیں واجب پہنچانا پانی کو کلفے کے اندر تک غسل میں، باوجود کہ توڑ دیتا ہے وضو کو جب اترے بول اس تک. پس کلفے کے لیے حکم باطن کا غسل میں اور حکم ظاہر کا وضو کے توڑنے میں. او پیچھے سارے بدن نو توڑنا تا فرض ہے نہ کہ بدن کو ملنا. اے بے فرض دی نفی ہے، ملنے دی نفی نہیں کیے، ملنا فرض نہیں. جی اور بہرحال خود کا سوراخ پس اگر ہو خود بسم اللہ الرحمن نہیں پہنچے گا بغیر حرکت دینے کے بس ضروری حرکت دینے سے. بس اگر نہ ہو خود اس میں، بس اگر غالب ہو اس کے ظن پر کہ پانی پہنچ جائے گا بغیر تکلف کے تو تکلف نہ کرے. اور اگر غالب ہو اس کے ظن پر کہ پانی نہیں پہنچے گا مگر تکلف کے ساتھ تو تکلف کرے. اور اگر مل گیا سوراخ خود کے اتارنے کے بعد اور ہو گیا اس حالت کے ساتھ کہ اگر گزارے پانی کو اس پر تو داخل ہوتا ہے پانی اس کو، اور اگر غفلت کرے تو نہیں داخل ہوتا پانی اس پر، تو گزارے پانی کو اور نہ تکلف کرے کسی شے کے داخل کرنے میں سوائے پانی کے تنکے سے یا اس کی مثل سے. اور اگر ہو اس کی انگلی میں انگوٹھی تنگ واجب ہے حرکت دینا انگوٹھی کو تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے نیچے. اور واجب ہے اقلف پر داخل کرنا پانی کو کلفے کے داخل میں. اور اگر اتر آئے بول کلفے تک اور نہ نکلے اس سے تو ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیتا ہے وضو کو. یہ بعض مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے. پس کلفے کے لیے حکم ظاہر کا ہے من کل وجہ. اور بعض کے نزدیک نہیں واجب پانی کا پہنچانا اس تک غسل میں، باوجود یہ کہ توڑ دیتا ہے وضو کو جب اترے بول اس تک. پس کلفے کے لیے حکم باطن کا ہے غسل میں اور حکم ظاہر کا ہے وضو کے توڑنے میں، نہ کہ ملنا اس کا فرض نہیں ہے. جی بس سنت وسنته ان يغسل يديه الى رسغيه وفرجه ويزيل نجسا ان كان اي ان كانت النجاسه على بدنه ثم يتوضا الا رجليه. استثناء متصل ان يغسل اعضاء الوضوء الا رجليه. بسم اللہ ثم يفيد الماء على كل بدنه ثلاثا ثم يغسل رجليه لا في مكانه اي اذا كان مكان الغسل مجتمع الماء اسم مفعول ظرف دسے گا بنانا. ماء المستعمل میں اذا کان مکان الغسل اذا كان مكان الغسل خبر مجتمع الماء المستعمل ہاں حتى اذا اغتسل على لوح او حجر يغسل رجليه ہناک. سنیں صبر. اور وہ غسل کی سنتیں اور یہ کہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو رسغین تک پہلے، اور دھوئے اپنی فرج کو، اور پھر بدن تے کو گندگی شندگی لگی ہے منی شنی اور ہٹائے زیل کرے نجس کو اگر ہو. یہ نہیں جی انکان اگر یعنی اگر ہو نجاست، اگر اس کے بدن پر، پھر وضو کرے، پھر اپنے پاؤں دھوئے، پھر اپنے ہاں وضو کرے مگر اپنے دونوں پاؤں، باقی سارا وضو کرے تو پیر رہن دے. یہ استثناء متصل ہے، عبارت ہے دھوئے وضو کے اعضاء مگر اپنے پاؤں رہنے دے. سنیں جی. اچھا جی تے جڑا ہے نا صبر ادھر دیکھ او میرے یارا. اچھا جی قول و یغسل یدیہ، اس میں جڑا کہ پہلو کی کرے اور سنت، اس میں اشارہ اس بات کی طرف
کہ یہ ہاتھ دھونے مسنون ہے ابتدا ہاتھوں کے دھونے کے ساتھ جی، بھی ابتدا وچ ہاتھ دھوے، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں، تو پس مناسب ہے یہ کہ پاک کیے جائیں دونوں اولاً، اور یہ نہیں ہے دھونا وہ دھونا جو وضو کے شروع میں ہوتا ہے، یہ وہ دھونا نہیں ہے، اے مطلقاً نہیں، بلے بلے وضو والے دھونے پھر دھونے نہیں۔ اسی کے ساتھ شاہد ہیں اخبار غسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی حدیثیں جو مروی ہیں، کس میں، کما بسطنا فی السیاح، اور ویکھے نا فی کتب السیاح منہا عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ ثم یتودع کما یتودع، پھر ثم يدخل اصابعہ فی الماء فیخلل بها اصول شعر سرد بال مرگ، پھر سرکار انڈیلتے اپنے سر پر 3 چلو، ڈالتے اپنے سر پر 3 چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر انڈیلتے سرکار پانی اپنے سارے جسد مبارک پر۔ دوسری روایت ہے ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، میں نے پانی ڈالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، او سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلاً، اور دھونے والا پانی مرادی، تو پس سرکار نے انڈیلا اپنے دائیں کے ساتھ اپنے بائیں پر، پس دونوں کو دھویا، پھر دھویا اپنے فرج مبارک کو، پھر سرکار نے اشارہ کیا، کالا، اور کتنے معنی نسدے، کالا بہی، ثم کالا بیدہ الارض، پھر سرکار نے ملا، پھر اپنے جھکایا اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف، پس ملا اس کو مٹی کے ساتھ، پھر دھویا اس کو جی، پھر کلی کی، استنشاق کیا، اپنا چہرہ مبارک دھویا، اب پھر اور اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، پھر بھی سارا غسل کیتا، ثم تنحا، پھر سرکار علیحدہ ہو گئے، پس آپ نے اپنے قدم مبارک دھوئے، یہ تو مجھے پتہ لگا کہ حوالہ ہونا جے کہ قدم بعد دھون دا، یہ حدیث حوالہ جگہ بھی، پھر پیش کیا کہ آپ کی بارگاہ میں تولیہ تو ویسے بناتا مندیل، کوئی کپڑا، تو پس سرکار نے نہ پانی جاڑا اس کے ساتھ جی۔ اچھا جی، او بینا پہ ہیں قولہ و فرجہ، پہلے ہاتھ دھوے فرجہ، فرمایا میرے بھائی جلبی نے فرج کا دھونا نہیں مختص کس کے ساتھ، وہ فرج ہے نا، تو نہ کہ ضمیر مذکر دی بھی صرف یہ استنجا کر دے، زنانی نہ استنجا کرے، انہیں بھی تو تھلی شرمگاہ دھونی ہے، تو استنجا تو تاؤں دا بھی تو غسل ہونا ہے نا بھئی، نہیں مختص کس کے ساتھ، اس لیے کہ عورت کا دھونا بھی غسل بھی مرد کے غسل کی طرح ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے 2 فرج ہیں اور اس کے لیے 1 فرج ہے جی، اور نہیں واجب عورت پر تطہیر الباطن بھی اپنی فرج کے اندر سے دھونا، صرف یہ نہیں انتا۔ مولانا عبداللہ صاحب آندے نے کہ تو جاننا ہے اس گل نوں کہ ضمیر فرج دی لوٹ دی ہے کدھر، اور دوسرا فرج شامل ہے مرد کی ہو یا، تو بزرگوں اختصاص کٹ کے تے غصے پہ ہوندے ہو کیوں کیتا جی ایک کام کیوں کیتا جی۔ قولہ ویزیل نجسن کی، ویزیل بھی اس نو زیل کریں، یہ علیحدہ سنت ہے، استنجا علیحدہ سنت ہے، تو یہ سوائے دھونے فرج کے وہ وکھرا ہے بھی، تاکہ تھلو دھونا ہے بھی سکی رہے گا تو غسل کو نہیں ہونا جی، کیونکہ یہ نہیں مختص کس کے ساتھ، غسل دے وچ تھلے والی تھان دھونی اے نجاست نال مختص نہیں ہے جی، سنیں پامیں تھلے کوئی شے ہوئے تو پامیں نہ ہوئے انہوں دھونا ہے، اور جل اٹھ کے کھلو جانا ہے تو ہر شے وچ قابو آ جانی، سکی رہ جانی، پھر غسل نہیں ہونا جی، یہ مطلب ہے جی۔
جیسا کہ تصحیح کی اس کے علامہ طرابلسی نے برہان شرح مواہب الرحمن میں اور صاحب بحر وغیرہ نے. سنا جی. لہذا وہ جو توہم کیا ذیلی نے وہ باطل ہے. کیڑا؟ کنز کی شرح جو ہے نا تبیین الحقائق میں انہوں نے آخیا کہ بے شک فرج کا دھونا محض وہ نجاست کی وجہ سے ہے. جڑا انہوں نے وہم ہویا نا باطل ہے. یہ غسل وچ فرج دا دھونا نجاست دی وجہ تو نہیں ہوندا، یہ بدن دھونے دی وجہ تو ہے جی. اے گل جی سنیں. تعارف لکھے ہی ابراہیم بن موسیٰ بن ابی بکر طرابلسی برہان الدین قاہرہ چلے گئے سن. انہوں دے مؤلفات نے الاسعاف فی حکم مواہب الرحمن فی مذہب نعمان ان کے بارے حوالہ ہوندے ہی تے قالا فرماندے نے میں تصنیف کی تھی ایک کتاب علی نحو القاعدہ وہ کہ تیار کیا اس کو صاحب مجمع الانہار نے اور ان کے لیے شرح بھی اس پر جس کا نام ہے برہان. اچھا جی واپس چلو. قولہ ان کانت نجس کی نجاس لکھا تھوڑے کو لکھا تو نجس ہونا ہے جی. وَيَزِيلُ ان کانا ناجاسن اے ان کانا نجاساتن ہونا ہے تو گل بننی جی. فائدہ تفسیر اول کا انہیں دو بنائے بیٹھے نے بابے ری انہوں نے نسخہ سارے کو کوئی ہے نا اے انکانت ہوں اس دے مطابق سمجھا جائے. فائدہ تفسیر اول کا جی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کانا کی جو ضمیر ہے نا وہ لوٹتی ہے کدھر، نہ کہ جیسا کہ باقی ضمیریں میں. اور تفسیر ثانی کا فائدہ اشارہ کرنا ہے کہ نجس متن میں بفتح الجیم ہے کیونکہ نجاست آکھے ہے نا تو نجاست مانا نجاسن ہے نہ کہ ناجسن ہے جی. چلو خیر جی. اچھا جی علا بادہ نہیں کی اگر ہو نجاست اس کے اشارہ اس بات کی طرف اشارہ اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ مسنون یہاں وہ نجاست کے ازالے کی تقدیم ہے اپنے بدن سے جڑا بدن نال نجاست لگی نا پہلے تو لوے جی. بہرحال ازالہ نجس کا اپنے یہ امر آخر ہے ایک بکھرا مسئلہ ہے گل بدن دیے ایک اور دوسرا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ او اللہ بدن کہ نجس عام میں سے ہوس کی جتھے بھی گرے لگی ہو تو لوے جی جی. اچھا جی سما یا تودع اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ جڑا وضو کرنا ہے نا بھی اس وضو میں سر کا مسا بھی کرے حالانکہ بعد تو سر دھونا انہیں لیکن آدھے صحیح یہی ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے کہ وضو دا پورا کرے مسا کرے اندر سنے ہی. اچھا بھائی قولہ او آکھو نا بابے رہا استثناء متصل کی یہ دفعہ ہے واسطے اس کے جو وام کیا گیا کیڑا کہ یہاں استثناء صحیح نہیں ہے. اور ثم یتودع الا رجلیہ اور کیوں نہیں صحیح کیونکہ شرط استثناء میں یہ کہ ما بعد اللہ کا ما اللہ کے ما قبل کی جنس سے ہو اور اس کے حکم میں اگر استثناء نہ ہو تو ما بعد حکم میں داخل ہو اور یہاں یہ بات نہیں بنتی. اور بامن البین اگلی خیات میم نال نا بامن البین واضح سے ہے وہ جو ما بعد اللہ کے یہاں میری مراد رجلے تے ما قبل یتودع ہو یہ نہیں ہے کس سے وہ وضو فعل ہے تے یہ تو پیر ہے جی تو پیر بن گیا تو چمانا کی شاید تو. اچھا جی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مستثنیٰ من ہو یہاں وضو نہیں ہے بلکہ او کڈیا سو کڈیا نہیں بابے رہا اے یغسلو تے اعضاء الوضو ہے تے رجلین بھی اعضاء کولو ہیں کہ کوئی نہیں ان دے وچوں نے جی. اچھا جی قولہ اے یغسلو تفسیر ہے لقولی یتودع کی بدوئے. اچھا جی اس حیثیت سے کہ ظاہر ہو جائے کون
بس اس پر ایک سوال ہے تو پھر جواب دینا نہ کہ نا بھی یغسلو اتام سے کڈے بھی وہ عذاب مستنام ظاہر ہو جائے. اس پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو تفسیر ہے کیڑی ثم یتوضا دی کی اے یغسلو وضو کے اعضاء کو دھوئے تو دھونے تو کنے ہوندے نے 3 چوتھے تو مسا ہے جی. سوال ہے کہ یہ تفسیر ناقص ہے. کیوں کہ سر کے مسے کا ذکر اندے وچ کو نہیں آیا باوجود کہ انہ لیس فی باوجود کہ مسا نہیں ہے اس وضو میں بھی کس پر معتمد رائے پر جیسا کہ خلاصہ اور تاتار خانیہ میں آ جاندے نے جی انہاں کی گل جی لیکن مسے دا ذکر کوئی نہیں. والجواب وانو بائیں طور کے علامہ نے عبید اللہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے امام حسن بن زیاد کی روایت کو امام صاحب سے. وہ یہ ہے کہ کیا جی مسا اور بابی انا اور دوسرا یہ ہے کہ بابی انا جواب دیے گا بائیں طور کے ہماری کلام فی کلام مصنف کی کلام میں تغلیب ہے پر 3 تو توڑے نے نا چوتھا مسا تو گویا سارے توڑے نے جی اے غلبہ دیتا جی. تو معنی یغسلو کا عام ہے شامل ہے کس کو اور جواب بائیں طور کے لفظ و یمسحو جیسا کہ ذکر کیا اس کو ناظرون آندھنے کل ساری دی ساری گلاں ضعیف کی چس نہیں آئے جی. چلو جی تسی دیو دسو جی. آندھنے وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ یہ اے یغسلو یہ تفسیر نہیں ہے لقول یتوضا کی حتیٰ کہ وارد ہو وہ جو وارد کیا گیا بلکہ یہ تو اظہار ہے کس کا مستثنی منہ کا صرف اظہار کیتا ہے کہ مستثنی منہ کون ہے وضو نہیں ہے اعضائے وضو ہیں ایک. اور دوسرا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ الا رجلیہ یہ مفہوم سے استثناء یعنی محذوف سے منطوق سے نہیں ہے. وہ تو کڈیا نہیں اعضاء تو مفہوم ہویا کہ منطوق ہے مفہوم ہے. اللہ نے بندے بسم اللہ. اچھا جی ایندہ معنی کرو. اور غسل کی سنت یہ کہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رسغین تک اور دھوئے اپنی فرج کو اور ازالہ کرے نجس کا اگر ہو یعنی اگر ہو نجاست. اچھا جی تو کیا کرے ازالہ کرے نجس کا اپنے بدن سے پھر دھوئے پھر وضو کرے کہ مگر اپنے دونوں پاؤں استثناء متصل ہے یعنی دھوئے وضو کے اعضاء مگر جو دھونے والے ہیں مگر اپنے پاؤں جی. اور سنت غسل کی یہ ہے کہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رسلین تک اور اپنی دھوئے اپنی شرمگاہ اور ازالہ کرے نجس کا بسم اللہ بسم اللہ ازالہ کرے اپنے بدن سے پھر وضو کرے مگر رجلین اپنے رجلین استثناء متصل ہے یعنی دھوئے اعضاء وضو کو مگر اپنے پاؤں. ایشا بس ثم پھر انڈیلے پانی کو اپنے سارے بدن پر 3 مرتبہ پھر سارے بدن پر پھر دھوئے اپنے پاؤں نہ اس جگہ میں نہ یعنی جب ہو غسل کی جگہ پانی مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ تو پھر اتنا تو ہوئے جی پیچھے ہٹ جاوے حتیٰ کہ جب غسل کیا اس نے تختی پر پتھر پر تو دھو لے پاؤں وہیں بعد سنے جی پہلے بھی دھو لے تھے حرج کو نہیں منع ہے کہ بھی جب پانی تھلے جمع نہ ہوئے جی. اے شاباش او بے خود روم ثم یفیدو اس میں اشارہ ثم نال اس میں اشارہ ہے کہ بین الا کون ترتیب بین التودی و بین الافادہ مسنون وضو پہلا تے پانی بعد پدن تے مسنون ہے. اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ افادہ بھی اتوں پانی پانا ایک ہی ہے. پس اگر نہ پایا گیا صواب تو نہ ہوگا غسل اگرچہ زائل ہو جائے گی حدث پاک ہو گیا ہے
اور یہ کتنے ہونا ہے؟ یہ ما غیر جاری میں وڈے عوض چھال ماری سو اندے وچ سب تک ہونی سب نہ اتوں پانا یہ بچ بڑیا اندے وچ سمجھے بہرحال مائے جاری میں پس اگر اس نے کیا کی ٹبی لگائی اس میں ڈبکی پانی میں اور غوطہ لگایا جو غوطہ دایا تو مر گیا اور ٹھہرا رہا وضو کا اندازہ اور غسل کا اندازہ انی دیر تھلے رہا وچ پانی دے تو پانی وہ تو بدن تو لگتا رہا تو پس اس نے کامل کر لیا کس کو سنت پوری ہوگی با اللہ فلات اگر انی دیر نہیں نہ ٹھہریا تو پھر پوری نہیں ہوئی سنے ہی اور لکھے وقال الکمال ابن نجیم فی البحر ویقاس ما لو اغتسل فی الحوض الکبیر او وقف فی البارش کما لا یخفا سنیں جی تے اگے کی لکھا وظاہر کی دش فی زماننا یاخذ نفس الحکم جی کہ ظاہر جزمی بات یہ ہے کہ غسل کرنا اس شے کے تحت جو کیا ہے جس کا نام ہے کیا کی شے رکھے ہی جی لکھے نا باہر لغت ویکھے دش تو بھئی فی زمانے نا وہ لے لیتا ہے نفس حکم بھی اندے وچ بھی کی پایا گیا سب پایا گیا نا کی پایا گیا وہ تو پانی پایا گیا بھی ٹھیک ہے جی بھئی اے بھی اندے جناب بھی حکم ثابت شاور نہیں ثابت ہویا بھئی شاور تھلے کو نہاتا ہے تے آیا سواب والی سنت دا تو پانی والی ہوئی ہے کہ نہیں وہ ہو گئی ہے اور جی میں ڈبہ پار کے تو پایا تے میں شاور چ پایا جی بھئی وہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ گل وکری جی بتا چلو جی ثابت ہویا کہ نہیں استاد سنا اچھا جی ایک گل بینا پیں ایک اشارہ اور دوسرا اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس لئے ایک باری انہیں وضو کر لیا ہے نا تو ہون وہ غسل کرن لگا ہے تو غسل جو پتہ مدہ تے استنشاق فرض نے تو وضو وچ کی نے سنت تو پہلے انہیں کر لیا لیکن کیتا ٹھیک ٹکا کے وے تو یہ کہ نہ اعادہ کرے کس کا کیونکہ آکھے نا سما یفید الماء تو تمہارا ذکر کوئی نہیں لذا وضو والے کافی نہیں جی نہ اعادہ کرے مدہ کا اور استنشاق کا کس وقت پانی تو پان لگے پس اگر کیا اس نے ان دونوں کو نہ فَإِنْ فَعَلَهُمَا عِنْدَ الْوُضُوءِ السَّابِقِ جی تو نابا مناب الفرض اگر وضو وچو کر چکے ہیں تو فرض دے قائم مقام نے تو جے باقی وضو کیتا ہے تو وضو وچے دو میں کام نہیں کیتے تو پھر نہان لگا پہلے کام کرے تو یہ نہان دے فرض نے تو پھر تو پانی پائیں جی میں غور کرو اس چیز تو میرے یارو قضا قال تحتاوی فی حواشی در مختار اچھا جی کدے گئے ہو اچھا جی وقت لفا فی کیفیت الافادہ علی ثلاثت اقوال بھائی پانی جے لے اتے پانا ہے سر تے پہلوں سجے موڈے تے پہلوں کھبے تے پہلوں اندے تین اقوال جی ایک ان کا وہ کہ نقل کیا اس کو مجتبہ میں یہ قدوری شریف کی شرح ہے شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ سے نقل کیا انہوں نے فرمایا کہ بے شک صح یہ ہے کہ انڈیلے پانی اپنے دائیں کاندھے پر پہلے آیا بوکو پھر کھبے پر 3 بوک پھر سر پر اور باقی جسد پر پھر چل ایک طریقہ دوسرا وہ کہ نقل کیا اس کو تاتار خانیہ میں کی کہ ابتدا کرے کس کے ساتھ سجا موڈا 3 واری پھر سیر تے پھر کھبا 3 واری اینج کر کے لگا دے اور تیسرا قول وہ ظاہر ہے مختصر القدوری کا اور ہدایہ کا کہ ابتدا کرے کس کے ساتھ پھر ایمن کے ساتھ پھر عصر کے ساتھ سنیں جڑی گل نے پہلے سیر پھر سجا موڈا کھبا یہ موافق ہے بہت ساری حدیثوں کے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہیں ان دیکھو نا اس ثواب تو تائیں ہیں بھی جی شریعت نو من کے سنتا دے مطابق انے واہ تسو تاس
تو مطلب ہے کہ بھی پہلے سر تے بھی ڈبے نال تھوڑا جا پایا سر ملیا پھر تھوڑا جا پھر سمجھو 3 بک پی گئے میں سجے موڈے تے پھر کھبے تے پھر جنا سارے بدن تے جی ہیں تو پھر تو چونکہ صابن مل سو مل تو پھر شیمپو تو پھر پانی تو پھر ڈبے تے ڈبے ٹھا ڈبے کیوں بابا جی اتنے پھر تو جنہوں جو تھا کہ جی پڑھ پاٹ گئے تھے تو جی حساب کتاب تو کم بار ہو گئے صحیح بخاری میں وغیرہ میں اور اختیار کیا اسی کو علامہ حلبی نے غنیہ میں صاحب فتح القدیر نے صاحب بحر نے صاحب نہر نے کہا یہی ظاہر الروایہ یہی اور ویکن حدیث ان سے احادیث نظر آ رہی ہے ان سے حدیث حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل پوری پیچھے پڑی ہو جب غسل فرماتے جنابت سے تو بادا فغسلا ثم کما یتودع ثم يدخل فیخلل بها ثم یصب على راس ایتھے ٹیلی ثم ثلاثا ثم یفید الماء على جلدہ کلہ پھر سارے بدن پر جی قولہ علی کل بدن ہی علی اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ وضو کے بعد مسنون وہ کیا ہے صب ہے اپنے سارے بدن کے جمی اجزاء پر نہ یہ کہ انڈیلے ان پر جو سوائے کس کے اکتفا کرتے ہو وضو صحابہ کے ساتھ ہوگا وہ تو ہو گیا نا تو اینی تھان تے پہلو کپڑا وال دیو تھلے پیراں دے بجنا جی تے بھی منہ تے وال دیو یہ تو پہلے دھو لیں جی نہیں بھائی سارا پھر دوبارہ سنت ہے قولو ثم یغتسل رجلیہ ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس نے غسل کر لینا نا پورا تو پہلے وضو کیتا ہے تو نہ اعادہ کرے وضو کا صرف پیر ہی دھونے نے بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اعادہ فرماتے تھے وضو کا غسل جنابت کے بعد اخراج ابن ماجہ و ترمذی اچھا جی اے اذا کانا اے جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا اس باب میں کس پر آپ پیران دے بارے سے ایک یہ کہ نہ مؤخر کرے اپنے پاؤں کا دھونا بلکہ دھوئے دونوں کو اور ہمیں جنج دی بھی تھا ہوئے یہ قول ہے شافعیین کا اور مختار ہمارے بعض اصحاب کا جی اور صاحب در مختار دلیل انہوں دی کی یہ استدلالا بظاہر حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صحیح بخاری و مسلم و سنن نسائی و ابو داود وغیرہ کیڑائی اے حدیثی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یتودع للصلاۃ قبل ایک ما یتودع للصلاۃ چ پیر ہوندے نے کہ کوئی نہیں تو پھر اندے وچ بھی آ گئے جی اے دلیل سنیں بسم اللہ الرحمن اور دوسرا قول کی شے دوسرا قول یہ ہے کہ مؤخر کرے اور یہ مختار ہے کس کا ہمارے اکثر اصحاب کا اے شاباش سے جی اور تلے لکھی ہو حدیث دوبارہ پچھلے صفحے دی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من البدا فغسل یدیہ ثم شاباش ثم وہ کما یتودع للصلاۃ کا ایتھے اصل ما نحن فی وہ تغلی گال ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب ثم يفيد الماء على جلده كله اس وقت اے ما نحن فی سی ہن ما نحن فی کون ہے کما یتودع اے شاباش اچھا جی توجہ علماء کرام بھئی ثانی یہ ہے کہ مؤخر کرے پامیں پانی تھلے جمع ہوئے تو پامیں اور یہ مختار ہے ہمارے
اکثر اصحاب کا. اور اسی کی طرف اشارہ کرتی مصنف رحمہ اللہ کے کلام بھی, کیونکہ آخنے کلام بمؤخر کرے مطلقاً آخیا نے اور متن ویکھنا پیچھے متن پھٹے چھڑ تک کوئی ذکر ہے بھی متن وہ تو شرح پہ آتا ہے بہن گل مصنف کی گل پہ کرتے ہیں یار. اور اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کلام مصنف کی بھی مطلقاً کی کرے پیر بعد تو بھی. اور سند ان کی حدیث ہے جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عند البخاری و مسلم وغیرہ یا کیڑا اتنے جی ان النبیہ کی انہ نال پا دو نا جی تاں بننا ہے جی کیونکہ ان جی عبارت ہے نا کہ بھئی وہ دوجی اس کے ویکھ لو داشیت کہ نبی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم نے کلی فرمائی اور استنشاق فرمایا اور اپنے چہرہ مبارک اور اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو دھویا, پھر اونڈیلا اپنے سر پر اور اپنے جسد پر سارا پانی, پھر سرکار ہٹ گئے اپنی جگہ سے پس دھوئے اپنے دونوں قدم. اے دلیلو جی. تیسرا قول وہ ہے کہ جس کو اختیار کیا صاحب خلاصہ نے اور مجتبہ نے کہ مؤخر کرے. تفصیل ہے, اگر تو غسل کیا اس نے پانی کے جمع ہونے کی جگہ میں تو پھر کیا کرے پاؤں کو, اور بہرحال اگر دھو لیا غسل کیا اگر پتھر پر یا او کو پھٹی شٹی دکھلو کرو اس کی مثل ان سے کہ نہیں جمع ہوتا اس میں تو پس نہ مؤخر کرے. یہ ساڈے جڑے کوئی سیانے مستریاں بنائے نا فرش وہ ناندن مامی پانی تو جی حلوہ نہ کھوایا ہوا تو کو اچا پیچھے نیواں پھر پینا پانی کھلوندا ہے جی. یہ فرش بنوان لگیا 2 بوٹیاں دا حلوے دا دھیان رکھا جی مستری دا جی, نہیں تو پانی مڑ پیچھا آئے گا جی. اچھا جی او دھیان اوکے دیں گے. جب پہچان لیا تو نے یہ کل جی تاندھ نے پھر سجنہ میں تو گلاں کیتیاں نے جی. پس پہچان اس بات کو کہ کثیر من الناظرین نے ظن کیا ہے اس بات کا کہ شارع کا قول یہاں یہ قید ہے کس کے لیے, ماتن کے کلام کے لیے قید ہے کیڑی پھٹی شٹی والی جڑی جی, کیونکہ متن کا منطوق تاخیر ہے. تو پس اشارہ کیا اپنے اس قول اے اذا کانہ کے ساتھ کہ یہ تاخیر جو ماتن نے بیان کیا یہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ جب غسل کرے اس جگہ میں کہ جس میں, کیونکہ بس بے شک پاؤں کا دھونا مؤخر کیا جائے گا اس وقت, کیوں بوجہ تلوث رجلین کی کس کے ساتھ, اور نہیں حاصل ہوگا فائدہ پاؤں کے دھونے سے سابقاً. بہرحال جب غسل کرے ایسی جگہ میں کہ اس میں تو فلا آندے نے بابری فرماندے نے ولا یخفا علیک ما فیہ, کیونکہ اگر اس طرح ہوتا نا جی درک پہ آندے نے کہ مصنف دی مراد دے وے تو پھر کان کذالک بس بے شک اگر اس طرح ہوتا تو لذاکر عند قولی الا رجلیہ نال عبارت لانے سی پیچھے نہیں سی لے آنی, اور کہا جاتا کہ یغسل رجلیہ عند الوضوء بدلا قولی یغسل رجلیہ ہنا کا نہیں سی ہونا چاہیے تھا. اور صحیح یہ ہے کہ شارع کا قول یہاں نہیں ہے تقیید کس کے لیے, بلکہ یہ تقیید القولی لا فی مکان ہی کے لیے. خلاصہ یہ ہے سنیں بھی اوتھے توڑے نے پیر یا ہٹ کے ان دی تفسیر ہے وے. خلاصہ یہ ہے کہ مسنون وہ تاخیر ہے اور ان دونوں کا پانی کے افادے کے بعد اپنے سارے جسد پر, لیکن دونوں کا افادے کے بعد ہے لا فی ذالک المکان جی, نہ کہ یہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ جب غسل کیا پانی کے تو پھر اوتھے نہ پیر دھوے. بہرحال جب نہ ہو اس طرح تو پس دھو لے ان دونوں کو افادے کے بعد اسی جگہ میں بغیر حاجت کے کدھر کس سے دھونے کو سمجھائیے کہ یہ تعلق کہندا اندے نال ہے دھونے بعد چینے اوتھے دھونے نے یا ہٹ کے دھونے نے. ہن 2 صورتاں نے بھی اوتھے اگر پانی جمع نہیں تو اوتھی دھو لوے تے جے پانی جمع ہے تے ہٹ کے دھوے. او میرے یار پھر انڈیلے پانی کو
اپنے سارے بدن پر 3 مرتبہ، پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں، نہ کہ اپنی جگہ میں. یعنی ہن یہ دی وضاحت لا فی مکانی ہی دی، یعنی جب ہو غسل کی جگہ، پانی مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ، حتیٰ کہ جب غسل کیا تختی پر یا پتھر پر تو دھوئے پاؤں وہاں. جی پھر میلے پانی کو اپنے سارے بدن پر 3 مرتبہ، پھر دھوئے اپنے دونوں پاؤں کو، نہ کہ اس کی جگہ میں، یعنی جب کہ ہو غسل کی جگہ، پانی مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ، حتیٰ کہ جب غسل کیا تختی پر یا پتھر پر تو دھوئے رجلین وہاں. چلو.